الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الانفال کی آیت نمبر 40 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک پڑھیں گے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 40 تک الحمدللہ ہمارے 9 سپارے بھی مکمل ہو چکے ہیں، اور آیت نمبر 41 سے ہمارا 10واں سپارہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور جان لو اس چیز کو کہ جو بھی تم کوئی چیز غنیمت میں حاصل کرو تو اللہ کو اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں کے لیے اور یتیم اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ معنی غنیمت کا جو ہے وہ تذکرہ فرما رہا ہے۔ غنیمت کا مال ہم جانتے ہیں کہ اس مال کو کہتے ہیں جو کہ جنگ کے نتیجے میں دشمن چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے اور وہ ہمارے ہاتھ لگ جاتا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی، نہ وہ کوئی مقصد ہوتا ہے کہ مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے کوئی جنگ کی جا رہی ہے۔ جنگ تو ظاہر ہے کہ اپنے دفاع میں کی جاتی ہے یا کہ اس کو جیتنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اصل مقصد ہوتا ہے وہ جنگ کا جیتنا ہوتا ہے۔ جو مقصد ہوتا ہے وہ اصل ہوتا ہے کہ اگر اللہ کے لیے لڑی جا رہی ہے تو اللہ کے دین کو بلند کیا جائے، اصل چیز وہ ہوتی ہے۔ مال غنیمت تو اس کا ایک بونس ہے، جو مل گیا نہیں تو نہ صحیح، وہ کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ تو وہ چیز جو ہمیں یعنی کہ حاصل ہوئی مال غنیمت کے طور پہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک آرڈر یہاں پہ جاری کر دیا کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے، 5 حصے گویا کہ اس کے کیے جائیں گے، تو 5واں حصہ جو ہے وہ مختص کر دیا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور قرابت داروں کے، اور پھر یتیموں مسکینوں اور راکیروں کے لیے، گویا کہ وہ اللہ کے نام پہ فی سبیل اللہ وقف کر دیا جائے گا۔ اس کا اس لشکر یا اس فوج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، 5ویں حصے کا وہ الگ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد بقیہ جو 4 حصے ہوں گے وہ ظاہر ہے کہ پھر جو فوج لڑ رہی ہوگی اس کے اندر انصاف کے ساتھ جو جس کا حق بنتا ہے، جس کا جتنا پارٹ ہے اس کے اندر، جتنی جس کی ڈیوٹی تھی، جس کی ذمہ داری تھی، اس کے مطابق انصاف کے ساتھ ان کو تقسیم کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک 5واں حصہ جو وہ اللہ نے ضرور مختص کر دیا کہ اس کے اندر تم نے اللہ کے دین کے لیے اس کا مختص کر دینا ہے۔ جو ضرورت مند ہمیں محتاج ہیں، جو حقدار ہیں، ان تک یہ پہنچنا چاہیے ہر حال میں۔ ظاہر اس وقت تو اللہ اور اس کے رسول کے رسول بھی جو موجود تھے، رسول کے قرابت دار تھے، تو ظاہر ہے وہ اس وقت رسول کے لیے خاص تھا، یعنی کہ ان کے ایک جو ذاتی ضروریات تھی، کیونکہ ان کا اپنا کوئی ذریعہ معاش یا نہیں تھا، وہ یعنی کہ ایک لیڈر کے حیثیت سے تھے، جو ان کی تجارت وغیرہ تھی، وہ معاملات اس وقت ختم ہو چکے تھے جب یہ علماء اس چیز کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ تو ظاہر آج کل اللہ کے رسول تو اس طرح سے موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ پھر اللہ کی راہ میں یہ چیزیں نہیں خرچ ہوں گی، اللہ کے رسول کے جو دین ہے اس کے لیے یہ چیز بھی ظاہر مختص کی جائے گی، اور بقیہ پھر وہ انصاف کے ساتھ اسی لشکر میں، فوج میں تقسیم ہوگا۔ اور فرمایا اللہ آرڈر دینے کے بعد فرما رہا ہے کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ کے پر ایمان رکھتے ہو تو یعنی کہ اس حکم پر تمہیں عمل کرنا ہوگا اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر تو ظاہر ہے کوئی چیز انسان اوبے نہیں کرے گا، لیکن اللہ پر ایمان ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کو مانا جائے، اللہ پر یقین رکھتے ہو۔ اور وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان، اور جو پھر یوم التقى الجمعان، جب جو جماعتیں آپس میں بھیڑی تھیں، اس وقت جو اللہ نے اپنے بندے پر نازل کیا تھا یوم الفرقان والے دن۔ اب کیا اس دن نازل ہوئی تھی، یعنی کہ خاص طور پہ وہاں پہ اس وقت اللہ کی مدد ایک نازل ہوئی تھی کہ کوئی یعنی کہ مقابلہ نہیں تھا بظاہر، جو دنیاوی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے طاقت برابر کی تھی، طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، کوئی برابری نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مدد کا وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ 1000 فرشتوں کا تذکرہ اللہ نے فرمایا۔ اب ظاہر فرشتے کسی کو اس طریقے سے نظر تو نہیں آتے، لیکن اللہ کی مدد ہوتی ہے، وہ پھر غیبی طریقے سے اس طرح کی آتی ہے کہ خود بخود جو ہے معاملات وہ انسان کے موافق ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت یعنی کہ وہ مدد ایک طرح کی آنکھوں سے دیکھی گئی، کیسے اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں جو فتح مسلمانوں کو دی تھی۔ تو گویا کہ تم اللہ کی اس مدد کے اوپر جب اعتبار کرتے ہو، یقین کرتے ہو کہ ناممکن کو اللہ کیسے ممکن بناتا ہے، تو پھر تمہیں اس کام کو کرنا چاہیے۔ اللہ ولا کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے حالات کو تبدیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات کو بدلتا ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی یہ کیسے کیا ہوا، اچھے سے برا بھی ہو جاتا ہے اور برے سے اچھا بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے پہلا توقع اللہ کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے، اللہ کے احکامات پر ہونا چاہیے کہ جو اللہ میں حکم دے رہا ہے اصل ہماری خیر اسی کے اندر ہی ہے پوشیدہ، چاہے ہمیں وہ نظر آ رہی ہے نہیں نظر آ رہی، لیکن اللہ کی قدرت پہ ہمیں 100% یقین اور توکل کامل ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو کی کچھ سچویشن بیان کی ہے کہ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم،
کہ جب کہ تم اس قریب کے کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے، اور وہ قافلہ جو تھا ایک وہ تم سے نیچے کی طرف جو ہے وہ نکل گیا تھا۔ اب یہاں پہ یعنی کہ جو سچویشن اس وقت تھی کہ قافلہ وہ آ رہا تھا جو مال دولت سے بھرا ہوا تھا، جس کو کوئی لوٹنے کے لیے ایک طرح سے نکلے تھے کہ ان کو ہم حملہ کریں، ان کو لوٹ لیں گے، ان کا مال شال، اور اس کے بعد ایک وہ جنگ کا قافلہ آ گیا، ایک یہ خود ہو گئے، تین پارٹیاں جو بن گئی تھیں، تینوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ تم اس طرف تھے، وہ دوسری طرف تھے، اور قافلہ علیحدہ سے نکل گیا۔ تو یہ یعنی کہ ایک سچویشن اللہ نے وہاں پہ کی، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے، کوئی کمٹمنٹ کرتے، تو یقیناً تو نہ کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا۔ یعنی کہ یہ معاملہ اللہ نے خود بخود سیٹل کیا اس کو۔ یہاں پہ یعنی کہ پتہ چلتا ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ایک امتحان لیتا ہے انسان کا، ضرور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، جب انسان اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں، پھر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے خود اس معاملے کے اندر انوالو ہو جاتا ہے، اور پھر خود معاملات جو ہیں وہ سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حالات آٹومیٹکلی وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں کہ چیزیں موافق آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سچویشن بتائی۔ اب یہ سچویشن ظاہر ہر جگہ پہ مختلف ہو سکتی ہے، لیکن یہ آیات ہر اس واقعے سے متعلق ہوئی تو سچویشن وہاں کی وہ بیان کی گئی کہ کس طریقے سے قافلہ ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا اور ایک بچ کے نکل گیا تھا جو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ سسٹم ایسے ہوا ہے، تم آپس میں کر کے کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس پوری اپنی پلاننگ کرتے تو کوئی نہ کوئی اختلاف کر بیٹھتے، کوئی نہ کوئی غلطی تم کھا بیٹھتے، کوئی نہ کوئی وعدہ خلافی تم سے ہو جاتی۔ جس طرح عام طور پہ بھی کئی دفعہ کمٹمنٹ کی جاتی ہے، آپ اتنے بجے پہنچے، ہم اتنے بجے پہنچیں گے، تو انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے، عام طور پہ ہم دنیا میں اس چیز کو دیکھتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہا تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ نے حالات کو خود بخود موافق کیا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اگر وعدہ کرتے آپس میں، تم خلاف کر بیٹھتے اپنے وعدے کے، وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو کام آج ہو کے رہنا ہے وہ ہو کر رہے، یعنی کہ جس چیز کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب ٹھیک ہے جتنے آزمائش ہونی تھی ہو گئی، اب وہ فیصلے کا دن ہے کہ آج جو حق و حق واضح ہو جانا چاہیے اور باطل باطل واضح ہو جانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کو معاملات کو مولڈ کرنا شروع کر دیا، کیسے خود بخود سچویشن کریٹ ہونا شروع ہو گئی۔ آگے فرمایا کہ لیہلک من خلق عن بینۃ، کہ جو ہلاک ہو اس دن وہ بھی ایک واضح دلیل کے اوپر ہلاک ہو، پتہ لگے یہ کیا ہوا ہے، ویحیی من حی عن بینۃ، اور جو پھر زندہ رہے وہ بھی حق کے اوپر ایک دلیل کے اوپر زندہ رہے، کہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ ہاں جو حق کس کے ساتھ تھا وہی بچا، جو باطل پہ تھا وہ نہیں بچا۔ یعنی کہ اس کے بعد والے بھی جو پھر ہوں گے وہ اگر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے تو پھر بینات کو دیکھ کے ہی ہوگا کہ وہ چیز کو پہچان لیں گے، جانتے بوجھتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے تو ڈالے، اور کوئی بھی جو زندہ رہے وہ بھی اس دلیل کے اوپر واضح ہو کے چیز ایسے کھل کے سامنے آ جائے، کسی کے اوپر پھر کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے، کیونکہ یہ جنگ جو تھی ایک بہت فیصلہ کن قسم کی جنگ تھی، اور اس پہ یعنی کہ بڑے وہ جو کافر بھی جو بیچ میں آئے تھے، جو دشمنی لے کر آئے تھے، وہ بھی اپنی طرف سے بڑا حق لے کر آئے تھے، سمجھے تھے کہ جی ہم جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی اس دن کو بڑا وہ سمجھ رہے تھے کہ آج فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تو فیصلہ جب پھر ہو کر رہا، اللہ تعالیٰ نے ایسے فیصلہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا اس چیز کو کہ اللہ نے اس کام کو اس کو کرنا تھا، اس دن واضح ہونا ضروری تھا۔ تو اللہ نے بھی ایسی سچویشن بنائی کہ جو بھی پھر اس دن ہلاک ہوگا، جو زندہ رہے گا، اس دن ایک واضح دلیل کے اوپر ہوگا، بات نکھر کے سامنے آ جائے گی، کوئی کسی کے اوپر مبہم نہیں رہے گی بات۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی، یعنی کہ جو جس دن جو پکار رہا تھا، جو بھی بات کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو سننے والا ہے، اور جس نے نہیں بھی کہی وہ بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ یُریٖکَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِکَ قَلِیلًا، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے خیال میں، تمہارے خواب میں ایک طرح سے تھوڑا دکھایا، یعنی کہ تم نے ان کو تھوڑا ہی تصور کیا، تمہارے کو اتنا روب نہیں اس چیز کا ڈلا کہ یہ تو بہت زیادہ ہو گئے، ولو اراکہم کثیرن، اگر تمہیں بہت زیادہ دکھا دیتا لفشلتم، تم پھسل جاتے، تم قدم ڈگمگا جاتے، ولا تنازعتم فی الامر، تم معاملات کے اندر تنازع پیدا ہو جاتا، یعنی کہ کوئی اور نئی سچویشن پیدا ہو جاتی کہ اتنی بڑی لشکر دیکھ کے تو انسان ایک دفعہ کو گھبرا جاتا ہے کہ یہ تو مقابلہ بنتا بھی کہ نہیں بنتا، میں یہاں لڑنا بھی چاہیے یا واپس چلے جانا چاہیے، ایک نئی نئی باتیں بھی بیچ میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہر طرح کے لوگ بیچ میں ہوتے ہیں، کچھ بالکل کامل ایمان بھی ہوتے ہیں، کوئی بالکل تھوڑے سے کمزور بھی ہوتا ہے، ہر ایک کا ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہے، لیکن فوج میں جو ظاہر ہے سارے اکٹھے آ جائے ہوتے ہیں تو یہ لیول کا اوپر نیچے ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن ہی نہیں پیدا ہونے دی کہ کسی کے دل میں کوئی کھٹکا ہی پیدا ہو، کسی کے دل میں کوئی کمزوری پیدا ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن دکھائی کہ دیکھنے والوں کو وہ تھوڑے نظر آئے کہ یہ ہیں ہی تھوڑے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم لڑیں گے ان کے ساتھ، یعنی کہ جوش بلند ہوا بجائے ہمت ہارنے کے۔ ولاکن اللہ سلم، کہ اللہ تعالیٰ نے امن کو برقرار رکھا، اللہ تعالیٰ نے تنازع نہیں پیدا ہونے دیا، سچویشن پیدا نہیں ہونے دی۔ اب یہاں پہ یہ اللہ کی غیبی مددوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے غیب سے مدد کرتا ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہو رہا لیکن سچویشن ہو رہی ہے، کہ اللہ تعالیٰ خود سے تھوڑا دکھا رہا ہے، انسان اپنی طرف سے پوری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے لیکن ان کو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے نہیں دکھائی، کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، جتنی آزمائشیں ہونی تھی پہلے ہو چکی، ان آزمائشوں میں کامیابیاں مل چکی ہیں، اب اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہو چکا ہے، اب اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی وہ جو ہے معاملات کو موافق کرتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے، یعنی کہ کس کے دل میں کیا چھپا ہے وہ اللہ نے دیکھ لیا تھا، کہ دل خالص ہے، دل کے اندر کسی کو میل نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر معاملات کو سیدھا کرنا شروع کر دیا۔
ہمیں کہ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، اور جب تم آپس میں بھڑ گئے، آپس میں آمنے سامنے بھی ہو گئے، تو پھر ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے تھوڑا دکھایا، وہ یقللکم فی اعینہم، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھایا، یعنی کہ ان کو بھی نہیں بھاگنے دیا، ان کو بھی لگا یہ تھوڑے ہی ہیں، ہم ان کو مسل کے رکھ دیں گے، ان کو بھی ایسا لگا یہ تھوڑے ہیں، ہم تو ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ دونوں کی طرف سے جائے گا نا کہ بھڑک اٹھی کہ آج ہم نے چھوڑنا نہیں، ان کو فیصلہ ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کیا لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ جو اللہ کا فیصلہ ہے وہ اس دن ہو کر رہے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ پیدا کہ یہ واپس نہ ہو، ریورس نہ ہو، آج فیصلہ ہر صورت ہو کر ہی رہے۔ یہ اللہ نے ٹھان لی تھی کہ ارادہ کر لیا تھا اس چیز کا، اور جب پھر اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو کر رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنی پلاننگ کرتے ہو، اللہ کا اپنی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی پلاننگ پھر سب سے بہترین ہوتی ہے۔ تو اسی لیے انسان اپنے جو معاملات کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرتا چلا جائے، پھر اللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ اپنی پلاننگ بھی شروع کر دیتا ہے۔ اور جب پھر اللہ تعالیٰ انسان سے راضی ہو جاتا ہے، جب ہم اللہ کے امتحان میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کا جو فیصلہ ہے، اللہ کی تدبیر جو ہے وہ ہمارے پھر حق کے اندر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس معاملے کے اندر خود شامل حال ہو جاتا ہے، پھر وہ سچویشن پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے خود بخود۔ اگر ہمیں وہ اللہ ترجع الامور، جتنے معاملات ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف رجوع کر کے جاتے ہیں۔ ہر معاملہ کو اچھا کریں گے تب بھی وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، ہم برا کریں گے تب بھی وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ معاملات تو سارے اللہ کے سامنے آخر جا کے پیش ہوں گے، آخری ٹھکانہ تو وہی ہے۔ تو اس چیز کا ہمیشہ ہمارے ذہن میں احساس رہنا چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس کا جواب دے تو آخر میں اللہ کے سامنے ہونا ہی پڑے گا۔ جو بھی کام ہم نے چاہے اچھا کیا یا برا کیا، اس نے پیش تو اللہ کے دربار میں جا کے آخر کار ہونا ہی ہونا ہے۔ تو یہاں پہ یعنی کہ یہ رکوع فی الحال ہماری مکمل ہو رہا ہے، تو یہاں پہ اللہ نے ایک سچویشن بتائی، خاص طور پہ جو اس میں چیز نظر آ رہی ہے وہ اللہ کی غیبی مدد نظر آ رہی ہے، جو کہ بظاہر تو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ آتی ہے ضرور۔ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ کیسے آئی ہے، وہ کس کس طریقے سے اللہ نے سچویشن بنائی کہ کیسے ان کو تھوڑا دکھایا، تمہیں ان کو تھوڑا دکھایا، کیونکہ اللہ کا مقصد ہے کام جو ہونا وہ ہو کر رہے۔ تو یہ سچویشن ہم اپنے اندر اس چیز کو پیدا کریں کہ جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے اوپر ہم اتنے پختگی سے کاربند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کے اندر خود انوالو ہو جائے اور ہمارے معاملات کو خود بخود سیدھا کرنا شروع کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ معاملات بھی خود بخود سیدھے ہو جائیں گے، ہمیں پھر اس کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے کرتا چلا جائے گا کہ خود ہمارے حق میں وہ موافق ہو جائیں گے۔ ہمارا کام اتنا ہے جو کہ اللہ نے ہدایات دی ہیں، جس چیز کا ہمیں آرڈر آ رہا ہے اس کے اوپر ہم پختگی سے عمل کرتے چلے جائیں، اس کے اندر ہمارا ایمان ڈولنا نہیں چاہیے، توکل کمزور نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہری طور پہ چاہے ہمیں نقصان نظر آ رہا ہے یا نفع نظر آ رہا ہے، لیکن یہ ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا اصل مالک اللہ ہی ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حکم دیا نفع اسی کے اندر یقیناً ہے، چاہے ہمیں نقصان ہی نظر آ رہا ہے۔ تو چاہے جس چیز کے میں اللہ نے نقصان بتا دیا ہے اس کے اندر یقیناً نقصان ہی ہوگا، چاہے ہمیں اس میں نفع نظر آ رہا ہے بظاہری طور پہ۔ تو اس چیز پہ ہمیں کامل ایمان ہونا چاہیے کہ نفع نقصان اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ جب ہم اللہ کے حکم پر کاربند رہیں گے تو پھر اگلے معاملات اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور سچویشن پھر کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، معاملات خود بخود سیدھے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کا خاص طور پہ ہمیں نیا سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔